بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریوان۔ بک بخاری حدیث نمبر 8۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح سے متعلق، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے اور ایمان کا تعلق قول اور فعل ہر دو سے ہے، اور وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو، سورۃ فاتحہ، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا، سورۃ الکہف 13، اور فرمایا کہ جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور ہدایت دیتا ہے، سورۃ مریم 76، اور فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی، سورۃ المحمد 17، اور فرمایا کہ جو لوگ ایماندار ہیں اور کا ایمان اور زیادہ ہوا، سورۃ المدثر 31، اور فرمایا کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا، سوال کیا، فی الواقع جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، سورۃ التوبہ 124، اور فرمایا کہ منافقوں نے مومنوں سے کہا کہ تمہاری بربادی کے لیے لوگ بکثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کا خوف کرو، بس یہ بات سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا اور ان کے منہ سے یہی نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سورۃ آل عمران 173، اور فرمایا کہ ان کا اور کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان اور اطاعت کا شیوا ضرور بڑھ گیا، اور حدیث میں وارد ہوا کہ اللہ کے راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں داخل ہے، رواہ ابو داؤد عن ابی امامہ، اور خلیفہ عمران بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر رکھتے ہی فرائض اور عقائد ہے اور حدود ہے اور مستحب و مسنون باتیں ہیں، جو سب ایمان میں داخل ہے، بس جو ان سب کو پورا کرے ان سے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جو پورے طور پر ان کا لحاظ رکھے نہ ان کو پورا کرے اور اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا، بس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کو تفصیلی معلومات تم کو بتلاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر ہی گیا تو مجھ کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں وارد ہوا کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے، اور معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی اسود بن بلال نامی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تاکہ یقین پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے، رواہ الطبرانی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت یعنی کہنے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں گھٹتی ہو اور اسے بالکل چھوڑ نہ دے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریم شرع لکم من الدین اللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ ٹھہرایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد ہم نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریم شرع مناجہ کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل سیدھا رستہ اور سنت نیک طریقہ مراد ہے، اور سورہ فرقان کی آیت میں لفظ دعا کم کے بارے میں فرمایا کہ ایمان، اس سے تمہارا ایمان مراد ہے۔